اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ PhD ریسرچ اسکالر اردو، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ ہماری آج کی ویڈیو اردو ادب میں کسے کیا کہا جاتا ہے کے عنوان سے ہے۔ 1021 میں محمود غزنوی نے لاہور کو جب مرکز بنایا تو اس وقت ترکی، عربی، فارسی، پنجابی اور اب بھرنش کی جو زبان کے لہجے تھے ان سے ایک نئی زبان جو ہے وجود میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد غوری حکومت شروع ہوتی ہے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک مسلم حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مسعود سعد سلمان پہلے اردو کے شاعر ہیں۔ اس کے ساتھ چشتیہ خاندان کے بابا فرید گنج شکر اور امیر خسرو جو ہیں وہ بھی ابتدائی شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح نثر میں اگر بات کریں تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی معراج العاشقین کتاب سامنے آتی ہے۔ شاہ میرا جی شمس العشاق کی شہادت الحقیقت، خوش نامہ اور خوش نغز کتابیں تصوف کے مسائل پر ہیں۔ شاہ میرا جی شمس العشاق نے اردو زبان کو گھر بھاکا کہا ہے۔ گھر بھاکے کا مطلب ہوتا ہے کوڑے کی زبان، یعنی کہ بالکل گری پڑی زبان اس کو تصور کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی اشاعت کے لیے، درس و تدریس کے لیے اس زبان کا وہ عام لوگوں میں استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اس زبان کا استعمال کیا اور یہ زبان مزید پھلی پھولی۔ پھر دو شمالی ہند اور جنوبی ہند ایک مسلسل ایک دور چلتا ہے، اور یہ ہوتا ہوا مغلیہ خاندان تک جب ہم آتے ہیں جن کی زبان ہے فارسی۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج ہے، دہلی کالج ہے، یہاں پر یہ اردو کو مزید فروغ ملتا ہے، اور اب تک جو یہ موجودہ دور ہے اس میں اس کا نام اردو ہے۔ اس پر جو خاص طور پر عربی، فارسی اور انگریزی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اس کی جو شاعری ہے وہ فارسی کے زیر اثر ہی آتی ہے، اور انگریزی ادب سے بہت سی اصناف اردو ادب میں آئی ہیں۔ اس لیے مختلف مصنفین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا میر تقی میر جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں ان کو اردو کا شیخ سعدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبدالحلیم شرر کو اردو کا والٹر اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسکاٹ کا نام انگریزی میں سنا ہے، مولانا محمد حسین آزاد کو اردو کا اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ آغا حسن کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہ انگریزی ادب سے کچھ نام اس میں شامل ہوئے۔ کچھ ریاض خیر آبادی کو اردو ادب کا عمر خیام کہا جاتا ہے، یہ فارسی سے شامل ہوئے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہمارے مشہور محققین ہیں یا مصنفین ہیں یا دانشور ہیں ان کو کس نام سے ہم اردو ادب میں یاد کرتے ہیں اس حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا یہ ہے اردو ادب کا ارسطو۔ خان آرزون کو کہا جاتا ہے اردو ادب کا ارسطو، اور یہ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کو کہا تھا۔ پھر اردو کا والٹر اسکاٹ عبدالحلیم شرر جو کہ ناول کا نام ہے، انگریز اردو کا والٹر اسکاٹ اس ناول نگار کی وجہ سے تاریخی ناول لکھتے ہیں، تو عبدالحلیم شرر کے بھی تاریخی ناول ہیں، اس وجہ سے انہیں اردو کا والٹر اسکاٹ کہا۔ اردو کا شیخ سعدی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، اور میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا، خدائے سخن مجنو گورکھپوری نے کہا، اور شفیق میر میدان سخنوری، ذرا نزدیک سے میں دکھا دیتا ہوں اس کو، میر حسن نے کہا۔ یہ تین مختلف لوگوں نے سرتاج شعرائے اردو، خدائے سخن اور شفیق میر میدان سخنوری، یہ ان کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کا لینارڈ لینسی امیر خسرو نے کہا، امیر خسرو کو کہا جاتا ہے، انہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے، امیر خسرو جو کہ شاعر ہے۔ پھر بانکا ملنگ اور بانکا سپاہی خواجہ حیدر علی آتش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خاقانی ہند ابراہیم ذوق کو، اچھا یہ ابراہیم ذوق جو ہے ان کو خاقانی ہند بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، اور اس وقت جو ابراہیم ذوق کی عمر تقریباً 18 سال تھی، اور ان کو زبان کی شاعری کا بابا آدم اور ملک الشعراء بھی کہا جاتا ہے، خاقانی ہند ابراہیم ذوق کو۔
बुलबुल हिंद दाग दहलवी को कहा जाता है और इनको अमीरुद्दौला और फसीउल मुल्क बुलबुल हिंद के लिए ये अल्फाज भी इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उर्दू का लॉर्ड मैकाले अल्ताफ हुसैन हाली, इसको भी मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। डॉक्टर मोहिउद्दीन जोर ने इनको उर्दू का लॉर्ड मैकाले कहा है। इसी तरह उन्हें जदीद उर्दू शायरी का इल्हाम भी कहा जाता है, उनके लिए इस्तेमाल होता है अल्ताफ हुसैन हाली के लिए। और ड्राइडन भी उनको कहा जाता है। उर्दू का चार्ल्स डिकेंस रतननाज शरशार के लिए इस्तेमाल होता है, नावल निगार है, मज़ाहिया नावल लिखते हैं, खोजी इनका मशहूर किरदार है, इस वजह से वो चार्ल्स डिकेंस इनके लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू का स्कॉट मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, उर्दू का बर्नार्ड शाह मियाँ अब्दुल अजीज़ फलक पैमा उनके लिए इस्तेमाल होता है। बादशाह नसर मीर अमन दहलवी, जिन्होंने बागो बहार जिंदा जावेद किताब जो नसर में लिखी है, इसलिए उनको बादशाह नसर कहा जाता है। अफसाने का बाबा आदम मुंशी प्रेमचंद के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर है उर्दू का टॉलस्टॉय कृष्ण चंद्र अफसाना निगार है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू का होमर मीर बब्बर अली अनीस, अब ये अनीस और ये जो है मरसिया निगार, इनके लिए ये उर्दू का हमर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उर्दू का उमर ख़याम रियाज खैराबादी को कहा जाता है। उर्दू की जीन ऑस्टन बुशरा रोमान के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये उर्दू शायरी का अख्तर शहरानी, ये लफ्ज देखिएगा, परवीन शाकिर को कहा जाता है। अब परवीन शाकिर खुशबू का लफ्ज़ तवातुर से उनकी शायरी में इस्तेमाल होता है। नौजवानों के लिए, इस उम्र नौजवानी वाली उम्र के लिए उनकी शायरी जो है ख़ास तौर पर उनमें नौजवानों में बहुत मकबूल है। और जो अख्तर शहरानी है उनकी शायरी में भी इस तरह की बातें पाई जाती हैं, इसलिए उनको उर्दू शायरी का अख्तर शहरानी कहा जाता है। अच्छा, नज़ीर अकबराबादी जो कि अवामी शायर है, ये वो वाहिद शायर है नज़ीर अकबराबादी जिनके जो मौज़ूआत थे नज़म में, वो मौज़ूआत अवाम से थे। अवामी मौज़ूआत को उन्होंने इसमें शामिल किया, इसलिए उनको अवामी शायर का लक़ब दिया जाता है। उर्दू हिंदुस्तानी डिक्शनरी में फैलन जो है वो शख्स है। तो ये जो अवामी शायर है, उर्दू हिंदुस्तानी डिक्शनरी में फैलन ने इनको कहा है। इसी तरीके से शायरी में उर्दू का शेक्सपियर, ये मीर अनीस ने इनके लिए इस्तेमाल किया है लफ्ज़। और उर्दू शायरी का चौसर, ये तीन इनके हैं। इनको ये तीन जो है चीज़ें, उर्दू शायरी में उर्दू का शेक्सपियर मीर अनीस ने नज़ीर अकबराबादी को कहा, उर्दू शायरी को चौसर कहा गया। अवामी शायर जो ये इनका जो लक़ब ख़ास तौर पर मशहूर है, ये हिंदुस्तानी डिक्शनरी में फैलन ने इनके लिए इस्तेमाल किया है इनकी शायरी के हवाले से। उर्दू का शेक्सपियर या शॉर्ट ड्रामा या इंडियन शेक्सपियर आगा हशर को कहा जाता है। उर्दू ड्रामे का मार्लो भी इनको कहा जाता है। ये ड्रामे का नाम है, ड्रामा निगार है बहुत बड़े, इसलिए इनको शॉर्ट ड्रामा और उर्दू का शेक्सपियर और इंडियन शेक्सपियर, ये 3-4 इनके लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। उर्दू नसर का बाब गिलक्रिस्ट, उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी। अच्छा, इसको भी देख लीजिएगा ज़रा, इनके लिए भी 3-4 किस्म के वो इस्तेमाल होते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम, गज़ल का बालिग नज़र शायर, उर्दू शायरी का अव्वलीन मामार और गज़ल का इमाम। इसके अलावा जमाल दोस्त शायर वली दकनी ने इनको कहा है। ये 4-5 जो अलकाबात और इन नामों से वली दकनी को याद किया जाता है। सराजुल शोरा खान आरजू को कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो मशहूर तरीन है। उसके बाद आइएगा मिर्ज़ा गालिब पर, जो कि उर्दू शायरी का पहला बागी शायर, उर्दू शायरी का जो पहला बागी शायर है वो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। इसके अलावा मीर अनीस ने इनको यगाना फन, ये जो लफ्ज़ है, मीर अनीस ने मिर्ज़ा गालिब के लिए यगाना फन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उर्दू ज़ुबान के पहले बागी शायर भी ये कहलाते हैं। इनको जो 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से अलकाबात मिले थे, ये देखिएगा, दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, आरिफ जंग, ये 3 अलकाबात इनको बहादुर शाह ज़फ़र ने दिए थे 1850 में।
اس کے بعد ہے مزاحیہ شاعری کا امام یا شہنشاہ ظرافت لسان الاثر، یہ اکبر آبادی اکبر آباد کے رہنے والے تھے، الہ آباد کے رہنے والے تھے، اکبر نام تھا تو اس لیے اکبر الہ آبادی کہلائے۔ یہ شہنشاہ ظرافت شاعری میں، یہ یاد رکھیے گا، شہنشاہ ظرافت شاعری میں یہ کہلاتے ہیں، یا مزاحیہ شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے اس وقت جو منشی سجاد حسین اور یہ جو اکبر الہ آبادی ہیں، انہوں نے سر سید کے خلاف بہت لکھا۔ سر سید کی جو چیزیں تھیں ان کے خلاف ان کی جو شاعری ہے ان کو بڑا یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس میں جو مزاح کا عنصر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ رئیس المتغزلین، غزل کی نشاط الثانیہ کا امام حسرت موہانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک غزل نے نئے اس میں قدم رکھا ہے، ایسے کہہ لیں۔ سریلی بانسری کا شاعر آرزو لکھنوی، سریلے بول کا شاعر عظمت اللہ خان، یہ میں نزدیک سے چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ لسان قوم صفی لکھنوی، شاعر انقلاب اور شاعر اعظم جوش ملیح آبادی، عبادت بریلوی نے ان کو یہ دو القاب دیے ہیں، ان شاعر انقلاب اور شاعر اعظم۔ پھر شاعر شباب اختر شہرانی کو کہا جاتا ہے، اور ان کو کیٹس بھی کہا جاتا ہے، جو انگریزی کے بہت بڑے انگریزی زبان کے شاعر ہیں۔ رومانیت ان کا کہیں نہ کہیں عنصر ہے، اس لیے ان کو شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی، مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی، اور مصور غم عورتوں کا سر سید نذیر احمد کا روحانی وارث ابو الاعجاز طبقہ نسواں کا محسن۔ یہ جو 5 القابات ہیں یہ راشد الخیری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد پہلے ناول نگار تھے، ان کی جو ناول نگاری میں نسواں طبقہ نسواں کے حوالے سے، مثلا پہلا میرات العروس اور بنات الناس جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے لکھا تھا، ان کی تربیت کے لیے لکھا تھا۔ تو ان کے بعد یہ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے نذیر احمد کا روحانی وارث، کیونکہ اور طبقہ نسواں کا محسن راشد الخیری کے لیے، کہ ان کے جو افسانے ہیں ان میں عورتوں کے مسائل، عورتوں کے بارے میں، ان کی تعلیم، ان کے مسائل، ان کی شادی، باقی چیزوں کے بارے میں اصلاحی ان کے افسانے ہیں۔ مصور غم ان کے مسائل کو بیان کیا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو الاعجاز بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو ان کو مصور غم خاص طور پر احسان الحق نے، ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے شام زندگی، تو احسان الحق نے مصور غم، احسان الحق نے ان کو کہا ہے، لیکن اب ان کو 4-5 القابات سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا سحر لدانوی قتیل شفائی کو کہا جاتا ہے۔ یاسیت کا امام یا قنوتی شاعر، یہ فانی بد ایوانی جن کا اصل نام شوکت علی خان ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مختلف جو محققین ہیں ان کے کام کی وجہ سے بھی ان کو کچھ القابات دیے گئے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات، اردو ادب کی جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، خاص طور پر بابائے اردو کا نام مولوی عبدالحق، ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق کو۔ اور ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری شادی اردو زبان سے ہو چکی ہے۔ دوسرے ہیں بابائے صحافت، ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔ صحافت کے جو ایک بڑا نام ہے، برا صغیر میں جو زمیندار اخبار جو انہوں نے نکالا تھا، اس کی وجہ سے صحافت کی دنیا میں ایک بڑا نام، اس لیے انہیں بابائے صحافت کہا جاتا ہے۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا کس نے تھا؟ مہدی آفادی، انہوں نے آقائے اردو کہا تھا۔ ان کی انشا پردازی کی وجہ سے ان کی کتاب آپ آب حیات دیکھ لیں، نرنگ خیال دیکھ لیں، جو 1880 میں شائع ہوئی ہیں، ان میں جو ان کا اسلوب ہے مضمون نگاری میں، وہ جو لکھتے ہوئے، انشا لکھتے ہوئے، انشا پردازی میں، یہ ایک بڑا نام ہے، اس لیے ان کو آقائے اردو مہدی آفادی نے کہا ہے۔ محسن اردو صلاح الدین احمد ان کو کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد جب ہم شاعری میں آزاد نظم، پابند نظم اور نظم معرہ ان کی بات کرتے ہیں تو آزاد نظم کا امام نون میم راشد، نظر محمد راشد، ان کا نون میم سے مراد ہے نظر محمد راشد، یہ پورا ان کا نام ہے۔ ان کو آزاد نظم کا امام بھی کہا جاتا ہے، جدید اردو نظم کا معمار بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زندگی سے فرار کا شاعر یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کرشن چندر جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے ان کو جو ہے یہ نام دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا اقلیم سخن کا تاجدار فراق گورکھپوری جو کہ غزل گو ہیں، مجید امجد نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اقلیم سخن کا تاجدار۔ فردوسی اسلام حفیظ جلندری، استعاروں کا بادشاہ نجم الدین آبرو، ان کو میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، حسان الہند آزاد بالگرامی۔ اس کے بعد دیکھیے گا یہ جو 5-6 مختلف القابات ہیں یہ علامہ اقبال کو مختلف، مصور پاکستان قوم نے ان کو کہا ہے علامہ اقبال کو، شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا گیا ہے، قوم نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ پھر ترجمان حقیقت آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی طرف سے ملا ہے۔ حکیم الامت خواجہ حسن نظامی نے ان کو کہا ہے، امام العصر عبد الماجد دریابادی نے، مرشد سپاہی محمد علی جوہر نے، اور خان بہادر اور سر کا جو ان کو خطاب ملا ہے وہ حکومت ہند نے دیا ہے۔ یہ 5-6 علامہ اقبال کیونکہ شاعر مشرق ہیں، ہمارے پاکستان کے جو سب سے بڑے ایک شاعر ہیں اردو زبان کے وہ علامہ اقبال ہی ہیں، تو یہ مختلف ان کو القاب دیے گئے ہیں، مختلف ناموں سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ یہ جو تھا خان بہادر اور سر کا، آپ دیکھیے گا سر کا ان کو جو خطاب ملا تھا 1922 یا 23 میں برطانیہ حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ خان بہادر بھی اسی طرح ان کا خطاب ہے علامہ اقبال کا، اور یہ ان کو جو مختلف ناموں سے پکارا جانے والے ان کے نام ہیں۔ ناول نگاری کا عبادت بریلوی قدرت اللہ شہاب کو کہا جاتا ہے، یا خدا ان کی جو شروع میں ہے، یا شہاب نامہ ان کی جو آپ بیتی ہے، مطلب لیکن ان کو ناول نگاری کا عبادت بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے گا بادشاہ مرثیہ میر انیس کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑے جو اردو ادب کے مرثیہ نگار ہیں، اردو ادب کی ابتدا سے لے کر اب تک جو سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں وہ میر انیس ہیں۔ 2 ہی مرثیہ نگار ہیں، میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر۔ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، ان دونوں میں میر انیس جو ہے یہ سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ بادشاہ قصیدہ رفیع سودا، قصیدے کا جو بڑا نام ہے، سب سے بڑا جو قصیدہ گو ہے وہ رفیع سودا ہے، بلکہ کسی محقق کا تو کسی نقاد کا یہ قول بھی ہے کہ قصیدہ مرزا رفیع سودا سے شروع ہو کر اور ابراہیم ذوق پر ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال قصیدے غالب نے بھی لکھا ہے، شوق نے بھی لکھا ہے، اور شعراء نے بھی لکھے ہیں، مومن نے بھی لکھے، لیکن جو بڑا نام ہے وہ رفیع سودا کی وجہ سے ان کو بادشاہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ پہلوان سخن ناسخ امام بخش ناسخ، پہلوان سخن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر تو ہیں ہی جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، لیکن یہ جوانی میں پہلوانی بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے پہلوان سخن ان کا جو ہے ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احسان دانش کے لیے شاعر مزدور۔ اچھا دیکھیں یہ جو نام ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ نام دیا جاتا ہے۔ اب احسان دانش ہے، ان کو شاعر مزدور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی معمولی درجے کی جو کام ہے وہ اپنی زندگی میں کیے، مثلا وہ چوکیدار رہے، وہ چپڑاسی رہے، انہوں نے مزدوری کی، جب پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے وہاں پر انہوں نے اینٹیں ڈھوئی، مزدوری کی، تو اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے احسان دانش کو، اور پھر وہ اسی پنجاب یونیورسٹی میں ممتحن کے عہدے تک بھی جاتے ہیں اپنی محنت سے۔ بہرحال تو یہ شاعر مزدور۔ شاعر خمریات عبد الحمید عدم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابو العصر حفیظ جلندھری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر بیدانہ شرف الدین مضمون کو کس نے کہا تھا؟ آرزو نے، خان آرزو جو ہمارا پہلے ایک نام گزرا ہے وہ شرف الدین مضمون کو شاعر بیدانہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یوسف ثانی میر عبد الحیات طابہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے، بلکہ
ان کے بارے میں اشعار لکھے جاتے تھے میر عبدالحی طابہ کے لیے. گریجویٹ مزاح نگار شفیق الرحمان. اچھا، اب شفیق الرحمان نثر کا نام ہے، مزاح نگاری کا نام ہے. ان کو گریجویٹ مزاح نگار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی مشہور کتابیں ہیں مزاح پر دجلہ ہے، کرنیں ہیں، پچھتاوے ہیں، حماقتیں ہیں، مزید حماقتیں ہیں. ان میں ان کے پھر آگے مزاحیہ کردار ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لمبی بہرحال ہو جائے گا. بہرحال ان کو گریجویٹ مزاح نگار. اور آخر میں مزاحیہ نثر کا امام اور مزاحیہ نثر کا شہنشاہ مشتاق احمد یوسفی اور طنز و مزاح کا امام مشتاق احمد یوسفی کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دونوں نام نثر کے ہیں. اوپر عموماً شاعری اور نثر دونوں کے ملتے جلتے نام آئے ہیں. بہرحال یہ جو 2018 میں وفات پانے والے مشتاق احمد یوسفی ہیں، انہیں مزاحیہ نثر کا شہنشاہ اور طنز و مزاح کا امام کہا جاتا ہے. تو اردو ادب میں یہ جو مختلف نام رکھے گئے ہیں، یہ فارسی اور انگریزی سے جو ہمارے زبان پر، اردو کے زبان پر ان زبانوں کے اثرات ہیں، تو ان مشہور مصنفین کی وجہ سے ان کو یہ نام دیے گئے ہیں. اس کی وجہ دو ہی ہیں، یا تو جس اصناف سخن میں وہ جس شاعری میں ان کی پہچان بن رہی ہے وہ، یا کسی علاقے کی نسبت سے، یا کسی ان کی بڑی خدمت کی بدولت، یا کسی بھی ان کی یہ جو کام ہے ان کی بدولت ان کو یہ نام دیے گئے ہیں. عموماً ایم اے لیول پر اور ایم فل لیول پر اور پی پی ایس سی کے پیپرز میں ان کے حوالے سے ضرور 2-3 کوشچنز پوچھے جاتے ہیں کہ کس شاعر کو کیا کہا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس حوالے سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت رہے گی. اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو. اللہ حافظ.